فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، سٹی نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان محمد فیض امام قمری حاضر خدمت ہے۔ میری طرف سے تمام سننے والوں کو، حاضرین کو، ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن فیض رمضان، جو رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں، رحمتوں بھری ساعتوں میں یہ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا یہ پروگرام سجانا اپنی بلند بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرما کر اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ ناظرین، عشرہ رحمت ہے اور رمضان المبارک چل رہا ہے۔ اس کی برکات، اس کی عظمتیں، اس کی وسعتیں، اس کی رحمتیں مسلمان اپنے دامن میں سمیٹ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مزید اس کی برکات عطا فرمائے۔ فیض رمضان ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں اور اس ٹرانسمیشن کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان قاری، زینت القراء، فخر القراء، جناب قاری محمد عبدالرؤوف سعیدی صاحب۔ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں قاری صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت عطا کیا۔ تلاوت کلام پاک سے اس باوقار تقریب کا آغاز فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السماوات والأرض واختلاف الليل، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واختلاف الليل والنهار، سبحان اللہ سبحان اللہ، واختلاف الليل والنهار لآيات واختلاف الليل والنهار الألباب، سبحان اللہ سبحان اللہ، الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وعلى جنوبهم
يتفكرون في خلق السماوات سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سبحان اللہ سبحان اللہ ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحان اللہ سبحان اللہ هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العلي العظیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور و معطر فرما رہے تھے جناب قاری محمد عبدالرؤوف سعیدی صاحب. بہت شکریہ قاری صاحب، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت عطا کیا. ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید وہ لا ریب و بے عیب کتاب ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کہ جس کے اندر دنیا و ما فیہا کا تمام علم رکھ دیا گیا ہے، اور ہمارے لیے ہر معاشرے میں، ہر جگہ کے لیے، ہر شعبے کے لیے قرآن مجید میں ہمارے لیے رہنمائی ہے. ہم اگر قرآن مجید کی آیات بینات ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھیں اور اس پر عمل کریں تو ہمارے لیے تمام مسائل بھی حل ہیں، تمام راستے بھی آسان ہیں اور تمام مشکلات بھی آسان ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کے نور سے ہمارے دلوں کو منور و معطر فرمائے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ برکتوں والا، عظمتوں والا مہینہ عشرہ رحمت چل رہا ہے اور یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. دیکھیے کہ رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے کتنی برکتوں، کتنی شانوں کے ساتھ ہمارے اندر داخل فرمایا، ہمیں عطا فرمایا کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنا لا ریب و بے عیب کتاب، اپنا کلام بھیج رہا ہے. کتنی عظمتیں ہوں گی اس رمضان المبارک کی. ناظرین، کوشش کیجئے کہ اس رمضان المبارک کو ایسے خالی نہ جانے دیجئے. اس سے جتنی برکات آپ لے سکتے ہیں، جتنی رحمتیں آپ سمیٹ سکتے ہیں سمیٹیے. اللہ تعالیٰ کے جو ہمارے اوپر فرائض ہمارے اوپر ہیں ان فرائض کو ادا کیجئے، نوافل ادا کیجئے، قرآن مجید کی تلاوت کیجئے. یقیناً قیامت کے دن یہ ہمارے بخشش کا سامان ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن فیض رمضان. میرے ساتھ آج کے ہمارے مہمان سناخواہ موجود ہیں، بہت ہی خوبصورت پڑھتے ہیں جناب محمد فیصل عباس قادری صاحب. خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو، آپ تشریف لائے، بہت شکریہ، آپ نے وقت عطا کیا. فیصل بھائی سے گلہائے عقیدت بحضور سرور عالم سنتے ہیں اور اپنے قلوب و اذہان کو معطر کرتے ہیں. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا عجب گھڑی ہوگی. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا عجب گھڑی ہوگی. جب در نبی پر ہم
سب کی حاضری ہوگی جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی اور سو کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے سو کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی پڑھی ہوگی نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی اور یاد مصطفیٰ کی قسم پرسکون ہوں میں اب تک ہاں یاد مصطفیٰ کی قسم پرسکون ہوں میں اب تک تم بھی نام لو ان کا گھر میں روشنی ہوگی تم بھی نام لو ان کا گھر میں روشنی ہوگی ہاں تم بھی نام لو ان کا گھر میں روشنی ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی اور بہت ہی پیارا شعر ہے آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں او کرم جو بندے پر ہوگی وہ کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی اور دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی ماشاءاللہ 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 بہت ہی خوبصورت انداز میں گلہائے عقیدت بحضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم پیش فرما رہے تھے جناب محمد فیصل عباس قادری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری اللہ تعالی ہم سب کا مقدر فرمائے رمضان المبارک میں ہم سب کو حرمین طیبین طاہرین کی حاضری نصیب فرمائے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی ٹرانسمیشن فیض رمضان وقت ہوا چاہتا ہے مختصر سے وقفے کا ہمارے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد
फैज़ रमज़ान फैज़ रमज़ान फैज़ रमज़ान फैज़ रमज़ान फैज़ रमज़ान फैज़ रमज़ान फैज़ रमज़ान। बोले दिल की बोलियां जायके की जुबां है शमा, बोले 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 दिल बोले कोई डिश आई लव यू कहे, कोई मिस यू का सिग्नल बने, रोज शमा की हो महफिल, रौनक ने पीछे बिल, बोलने की बोलियां जायके की जुबां है शमा, कभी मम्मी का है दुला, रोज शमा की हो महफिल, रौनक ने पीछे बिल, बोलने की बोलियां जायके की जुबां है शमा, तकरार भी यही प्यार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, रोज शमा की हो महफिल, औरत को ले पीछे बिल, बोलने की बोलियां जायके की जुबां है शमा, जायके की जुबां है शमा। ट्वाइस हेल्थ फार्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली। जैसे लोहा एक धातु तो है मगर ये सोना नहीं, इसी तरह हर प्लास्टिक 100% खालिस फर्नीचर ग्रेड मटेरियल नहीं, सिर्फ बॉस प्योरो 100% खालिस मयार की जमानत। फैज़ रमज़ान फैज़ रमज़ान फैज़ रमज़ान फैज़ रमज़ान फैज़ रमज़ान फैज़ रमज़ान फैज़ रमज़ान। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैज़ रमज़ान और सिटी न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आप समात फरमा रहे हैं। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि रमज़ानुल मुबारक का अशर रहमत चल रहा है, तो आज का जो हमारा प्रोग्राम का मौजू है वो अशर रहमत और रमज़ानुल मुबारक के मसाइल, इंशाअल्लाह इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ आज के हमारे मेहमान स्कॉलर मौजूद हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद रज़ा क़ादरी अल-मदनी साहब। आपको खुशामदीद कहता हूँ, आप तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया आपने वक्त अता किया। अल्लामा साहब, मैंने जिस तरह अर्ज़ किया कि अशर रहमत और रमज़ान मुबारक के मसाइल के हवाले से जो आज का हमारा मौजू है, तो अशर रहमत जारी हो चुका है और हम तीसरा रोज़ा गुजार चुके हैं, चौथे की तरफ जा रहे हैं जी हाँ। इस हवाले से ज़रा कुछ फरमाइए, अशर रहमत के हवाले से कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने फैज़ इमाम भाई का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में इनवाइट किया और मुझे भी इसमें लबकुशाई की सादत हासिल हुई। और बिल्कुल फैज़ इमाम भाई, ये रहमतों वाला जो अशरा है ये गुज़र रहा है, अपनी बरकतें लौटाता हुआ। आज चौथी तरावी हमने पढ़ ली है, चौथे रोज़े की तैयारियों की तरफ चल पड़े हैं। तो इसकी बरकतें, इसकी रहमतें हम कैसे लूट सकते हैं और इससे हम कैसे मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि उसूल है कि जब किसी को राज़ी किया जाता है तो जो गलतियाँ हो चुकी होती हैं उनको बंदा वो एतराफ़ करता है, उनको ख़त्म करता है, जब ही सुलह होती है। ऐसे ये हम रहमत वाले महीने में बैठे हुए हैं, बरकतों वाले महीने में बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अल्लाह की रहमतें हमने लूटनी हैं तो अल्लाह से पहले सुलह भी तो होनी चाहिए ना। जी बिल्कुल, सुभान अल्लाह। हाँ? सुभान अल्लाह तबारक व तआला से सुलह ही ना हो और हम कहें जी हम बरकतें लूटने जा रहे हैं, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है। बिल्कुल।
سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے صلح کرنی ہے. سبحان اللہ. اور صلح کیسے کرنی ہے؟ اپنے ایک ایک گناہ کو یاد کرنا ہے اور گناہ کو یاد کرنے کے بعد اس سے ہم نے معذرت کرنی ہے. یا اللہ میرے اندر یہ خطا ہے، میں اس سے معافی مانگتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا رب العالمین میرے اندر یہ خطا ہے، میں اس سے معافی مانگتا ہوں. تو جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے تو یوں سمجھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لوٹنے کے لیے تیار ہو گئے. جو پہلی منزل ہے وہ اب ہم نے کر لی. ہاں جی. اب جو اس کا پھل لینے کا ٹائم ہے وہ آ گیا. ہاں اب آیا پھل لینے کا ٹائم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھل کیسے لیں گے؟ پھل لینے کا طریقہ یہ ہے کہ رمضان شریف کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے. سبحان اللہ. سبحان ٹھیک ہے. اپنی نماز 5 وقت کی پوری ہونی چاہیے. جی. روزہ رکھ لیں اور نماز کا کوئی خیال نہ ہو جی. تو پھر برکتیں کیسے مل سکتی ہیں؟ کیسے؟ سبحان اللہ. اور اسی طرح اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھنا یہ بھی ایک تقاضا ہے نا. سبحان اللہ. میں تو بڑے مزے سے افطاری کر رہا ہوں. جی. فروٹس بھی میرے پاس موجود ہیں، میں جی اپنا وہ سیب بھی میرے پاس موجود ہیں اور اچھا خاصا طعام میرے پاس موجود ہے. دسترخوان بھرا ہوا ہے. بھرا ہوا ہے. جی. تو میں نے اپنے ہمسائے کی خبر گیری کی ہے. جی. وہ بیچارہ کس حالت میں بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں اس نے پانی پیا نہیں پیا. اللہ. بعضوں کے پاس وہ فریج کی سہولت نہیں ہوتی، ٹھنڈا پانی نہیں ہے. جی. وہ سادہ سی کھجوروں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. جی. تو اس کا لحاظ کس نے کرنا ہے؟ میں نے کرنا ہے. اور علامہ صاحب اکثر تو اس طرح دیکھا گیا ہے کہ دسترخوان بھرا ہوا ہوتا ہے اور اکثر چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں. ہاں جی. کیونکہ افطاری کے ٹائم زیادہ کھایا نہیں جاتا. ہاں انہوں نے جی. 2-4 چیزیں لی، اس کے بعد وہ ٹھنڈی ہو گئی، خراب ہو گیا، اب کھانے کے قابل اب کھانے نہیں. قابل وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے. لیکن ہم یہ نہیں پتہ کر سکتے کہ ہمارے ہمسائے میں کچھ ہم وہاں بھیج دیں. اپنے ہاں پاس جی. بھی رکھیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ سارا ادھر بھیجیں. ہاں جی. اپنے پاس بھی رکھیں، ان کا بھی خیال رکھیں. ان کا بھی خیال رکھیں. سبحان اللہ. یہ بات ہے تو ہم برکتیں لوٹ سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ کہ ہم جو ہے وہ برکات لوٹنے کے قابل اس وقت ہو سکتے ہیں کہ جب ہم اپنی تراویح بھی پوری کریں. جی. اب تراویح کو فرض واجب کا نام لیتے ہیں، بعض فرض واجب تو نہیں ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ تو ہے. جی. جماعت. جی. جی. ورنہ خود تراویح کی جو حیثیت ہے سنت مؤکدہ ہے. جی. اب ہم بعض 2 پڑھ کے جا رہے ہیں، بعض 4 پڑھ کے جا رہے ہیں، بعض 8 پڑھ کے جا رہے ہیں. اب رمضان المبارک آ گیا، خوشیاں بھی ہو گئی ہیں. کیا اس رمضان المبارک میں سال کے بعد کچھ قرآن پاک کھڑے ہو کے نہیں سن سکتے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمیں قرآن پاک کھڑے ہو کے سننا چاہیے. جی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بروز قیامت قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہے گا؟ یا رب العالمین اس بندے نے اپنی نیند قربان کی اور مجھے کھڑے ہو کے سنتا تھا. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. مجھے جب یہ سنتا تھا یا رب العالمین اب تو اس کی مغفرت فرما دے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی رمضان اور قرآن دونوں کی شفاعت قبول فرمائے گا، بندے کی مغفرت فرما دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو فیض امام بھائی یہ برکت لوٹنے کا جو مہینہ ہے، ایک اور بات بھی ایڈ کروں کہ سارا سال ہمارا یہ ذہن ہوتا ہے جی میں 2 ختم کروں گا، میں 3 ختم کروں گا، میں 5 ختم کروں گا. تو میرے خیال میں قرآن پاک کا ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے. جی بالکل. ہر سال 2 4 ختم، ساری زندگی کے ملا لیں تو 20-25 ختم بھی ہو گئے بعضوں کے. جی. ٹھیک ہے. لیکن نہیں پڑھا تو ترجمہ نہیں پڑھا. اس کو جو عمل کرنے کا طریقہ تو ترجمہ ہاں جی. تفسیر ہے نا جی. ہاں جی. الفاظ تو سن بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، ان کی برکات اپنی جگہ پر ہیں. جی بالکل. سبحان اللہ. لیکن جو یہ رب تعالیٰ کا خاص پیغام ہماری طرف آیا ہے، سورۃ البقرہ کو دیکھیں، زندگی کا پورا نظام ہے. کیا آپ کے خرید فروخت، کیا آپ کے قرض کے لین دین، کیا آپ کی موت، کیا آپ کی وصیت، یہ تمام تر معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس میں رکھے ہیں؟ سورۃ البقرہ کے اندر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سورۃ البقرہ کے اندر آپ کے نکاح کے مسائل. جی. سورۃ البقرہ کے اندر آپ کی طلاق کے مسائل. جی. سورۃ البقرہ کے اندر آپ کی آپس کی رنجش ہو جائے تو آپ نے کیسے نمٹانا ہے اس کے مسائل. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بچہ پیدا ہو گیا جی اس کا خرچ کس نے ادا کرنا ہے، کیسے ادا کرنا ہے، باپ کے ذمہ ہے یا ماں کے ذمہ ہے، سورۃ البقرہ کے اندر ہے. سبحان اللہ. سبحان قرض لیا ہے آپ نے تو اس کا کیا انداز ہونا چاہیے، کون گواہ ہوں، کتنے گواہ ہوں، کیسے لکھا جائے نہ لکھا جائے، سورۃ البقرہ کے اندر. سبحان اللہ. تو ہر رمضان میں چلو نہیں جدول بنا لیں. جی. اس مرتبہ سورۃ البقرہ کی تفسیر پڑھنی ہے، زیادہ نہ پڑھے، مختصر پڑھ لیں. جی. مختصر تفاسیر ملتی ہیں. جی. اگلے رمضان میں سورہ آل عمران کی پڑھنی ہے، سبحان اللہ. پھر سورۃ النساء کی پڑھنی ہے. اس طرح کرتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل بہت جس طرح زیادہ. میں نے سٹارٹ میں عرض کیا
کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا و معافیہ کا علم، ہمارے مسائل، اس کے جوابات، ہر چیز اس کے اندر رکھ دی ہے. اس کے اندر رکھ بس دی ہم ہے. پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا ہاں جی کہ ہم نے اس کو کس طرح لے کر چلنا ہے. بالکل. اور ناظرین، جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ عشرہ رحمت ہے، اور عشرہ رحمت کی برکات لوٹنے کا، عشرہ مغفرت، عشرہ نجات، یہ ان جو یہ 10 دن کی تقسیم کی گئی ہے، یہ ہمارے لیے کی گئی ہے، ہمارے فائدے کے لیے کی گئی. رمضان المبارک کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھیں اور اس پر عمل کریں، اس کو سمجھیں، تاکہ اس کی برکات ہمیں حاصل ہوں، اس کو اس کے جو شان نزول ہے وہ ہمیں حاصل ہو، اس کی رحمتیں حاصل ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. علامہ صاحب، آپ جس طرح ابھی تراویح کا ذکر فرما رہے تھے، تو اکثر اوقات یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ محلے کے ساتھ مسجد ہے، تو مسجد کے کوئی ہمسائے نے آ کے کہہ دیا نہیں جی اس بار میرا بچہ تراویح پڑھے گا، یا کوئی مدرسے سے قاری صاحب آ گئے، انہوں نے کہا جی اس بار نا آپ اس بچے کو تراویح. اب وہ بچہ بالغ نہیں ہے، کیا نابالغ بچہ بھی نماز تراویح پڑھا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاعدہ اصول یہ ہے کہ امام جو ہو اس کی نماز یا تو مقتدی کے برابر ہو جی، یا مقتدی سے اعلیٰ ہو. اعلیٰ ہو. سبحان اللہ. نابالغ بچے کی جو نماز ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے نفل ہوتی ہے، جی. ٹھیک ہے. تو بالغ کی نماز کے نہ برابر ہے نہ زیادہ ہے، ادنا ہے، اس سے ادنا ہے، جی. کم ہے. لہٰذا نابالغ اگر کسی بالغ کی امامت کراتا ہے، چاہے وہ تراویح کی ہے، چاہے وہ اپنا جو کسی بھی نوافل کی ہے، فرض کی ہے، جی. تو بالغ کی اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. جی. ٹھیک ہے. تو ہاں البتہ نابالغ بچے کھڑے ہو جاتے ہیں پیچھے، نابالغ ان کی امامت کراتا ہے جی. تو پھر کرا سکتا ہے، کیونکہ وہ اعلیٰ ہے اور ادھر ادنا کی نماز ہے ہاں پیچھے. ہاں جی. یہاں پر دونوں برابر ہیں. جی جی جی. نابالغ بچہ بھی اس کے نابالغ بچے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، جی، جی. برابر ہیں. ہاں بالغ کے پیچھے تو یقیناً نابالغ کی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات فیض رمضان، جس میں آپ کو پہلے بھی عرض کیا گیا، میں بتاتا ہوں کہ 30 دن آپ کا اور میرا ساتھ رہے گا، اور یہ خصوصی نشریات آپ کے لیے ہم لائے ہیں. میرے پاس روزانہ ایک نئے اسکالر کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں، نئے موضوع کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں. آپ کا اگر کوئی سوال ہو، آپ کچھ پوچھنا چاہیں، کوئی مسئلہ آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو، آپ پوچھ سکتے ہیں، کومنٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں. ہمارا اسکرین پر نمبر چلے گا، اس نمبر پر آپ کال کر بھی پوچھ سکتے ہیں. چلتے ہیں، ہمارے پاس مہمان شناخواں بھی موجود ہیں، جناب محمد فیصل عباس قادری صاحب، ان کی طرف چلتے ہیں. فیصل بھائی، ایک تو بتائیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزتیں دی، یہ چل رہا ہے جو شناخوانی کا سسٹم، تو یہ اسٹارٹ آپ نے کہاں سے لیا، یہ کس طرح چلا؟ جی فیض امام بھائی، سب سے پہلے میں آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا، اور ماشاءاللہ پوری ٹیم کا، جنہوں نے ماشاءاللہ ایک مرتبہ پھر لب کشائی کا موقع عطا فرمایا. اور فیض امام بھائی، یہ سلسلہ ایک ماشاءاللہ میرے سکول لائف سے میں نے الحمدللہ یہ سٹارٹ کیا تھا. تو وہاں پر جب مقابلہ حسن نعت ہوا کرتا تھا تو اس میں بڑے شوق کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ، ولولے کے ساتھ اس کمپٹیشن میں حصہ لیا کرتا تھا. تو وہاں سے الحمدللہ یہ ایک سلسلہ جو میرا جڑا، تو الحمدللہ ملتان، ضلع ملتان ڈویژن پر میں نے الحمدللہ 3ری پوزیشن حاصل کی. تو ایک جذبہ اور ایک شوق، الحمدللہ ایک ولولہ، سرکار کی عشق کی شمع سینے میں جل چکی تھی. اسی طرح پھر سلسلہ ہوتا ہوا 2009 سے یہ سلسلہ شروع ہوا. جو ویسے تو ماشاءاللہ الحمدللہ حضور کی ثناخوانی اپنی مساجد میں اور جگہ جگہ جا کر شوق سے جیسے ہی وقتاً فوقتاً ملتا رہتا تھا. تو بس یہ ایک ماشاءاللہ پھر سرکار نے کرم نوازی فرمائی، الحمدللہ حضور کے در اقدس کے سامنے بھی بیٹھ کے الحمدللہ حضور کی نعتیں پڑھی ہیں. اور یہ بس یہ شوق ہی وہاں تک لے گیا، یہ شوق تھا جو ماشاءاللہ وہاں تک لے گیا. تو الحمدللہ سرکار کی ثناخوانی اب پاکستان میں کر رہے ہیں. یہ ساری اللہ مزید برکات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کی بخشش فرمائے. یقیناً والدین کا ہاتھ جو ہے وہ بچوں کے ساتھ سپورٹ میں ہوتا ہے، تبھی بچے آگے چلتے ہیں. علامہ صاحب، یکم جو ہماری پہلی ٹرانسمیشن تھی اس کے اندر ہم ڈسکس کر رہے تھے اسی حوالے سے کہ لوگوں کو عزتیں یا تو پیسے کی وجہ سے ملتی ہیں، یا ان کی شہرت کی وجہ سے ان کو عزتیں ملتی ہیں،
یا ان کے پاس کوئی اچھا بزنس ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس فیلڈ کے اندر اس ثناخوانی ہو گیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دین اسلام ہمیں ملا ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہو گیا. جیسے آپ گفتگو فرماتے ہیں، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی ہے نا، اس میں مٹھاس بھی ہے، اس میں ایک سکون بھی ہے. آپ کہیں جاتے ہیں، یہ میں اس دن بھی ذکر کر رہا تھا کہ اکثر اوقات ہمارے ساتھ بھی اس طرح ہوتا ہے، آپ بھی تائید فرمائیں گے اس حوالے سے، فیصل بھائی بھی تائید فرمائیں گے. اکثر اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ہم ایسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں ہم تو پہلی مرتبہ جا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں لوگ ہمیں جانتے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی آپ کو ہم نے وہاں سنا تھا، آپ کو ہم جانتے ہیں، آپ ثناخوانی کرتے ہیں. تو یہ یقیناً برکات ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی الحمدللہ توفیق عطا فرمائی، حرمین طیبین کی حاضری کی. تب تو میں چھوٹا تھا، اپنے والد صاحب کے ساتھ گیا. تو میرے والد صاحب بھی ایک عالم ہے، عالم دین ہے، اور وہ مدرس بھی ہے. اور فیض امام بھائی ماشاءاللہ یہ میرے لیے سعادت ہے کہ آپ کے والد صاحب میرے ساتھ عمرہ شریف کی جی مجھے یاد ہے بالکل ماشاءاللہ. تو وہاں گئے نا، وہ میرے والد صاحب کو کچھ ایسے لوگ ملتے تھے جو ان کو ابو تو نہیں جانتے تھے، لیکن وہ ان کو جانتے تھے. قاری صاحب آپ کو وہاں مسجد میں آپ امامت کرواتے تھے نا، وہاں آپ کو سنا تھا. وہاں یہ یقیناً اس کی برکات ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان برکات میں اور اضافہ فرمائے. آمین. جب آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑ لیتے ہیں نا، عزت، شہرت، پیسہ، دولت، ہر چیز آپ کو ملنی شروع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت، کرم، فضل فرمائے. کیا پیش فرمائیں گے ثناخوانی میں؟ میں پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا علیہ رحمہ کا ایک کلام آپ کے سامنے میں پیش کروں گا. جی بسم اللہ. قدرت نے آج اپنے جلوے دکھا دیے ہیں، قدرت نے آج اپنے جلوے دکھا دیے ہیں، آمد پہ مصطفیٰ کی پردے اٹھا دیے ہیں، آمد پہ مصطفیٰ کی پردے اٹھا دیے ہیں. یہ کون آ رہا ہے، یہ آج کون آیا، یہ کون آ رہا ہے، دکھا دیے ہیں. اور وہ جانے اے نصیرب، سبحان اللہ سبحان اللہ، جلوے دکھا دیے ہیں، آمد پہ مصطفیٰ کی پردے اٹھا دیے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چراغ گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا بہت ہی خوبصورت کلام پیش فرما رہے تھے جناب محمد فیصل عباس قادری صاحب. پیر صاحب لکھتے ہیں ایک اور کلام میں، آپ فرماتے ہیں کہ اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ. کیا بات. مجھے یہ کلام یاد آیا کہ رحمتوں کا عشرہ چل رہا ہے اور رمضان المبارک مانگنے کا ہی ایک ذریعہ ہے. تو پیر صاحب لکھتے ہیں کہ اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ. اور سنیے کہ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے. کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ، یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ. ہر چند کے آقا نے بھرا ہے تیرا کشکول، جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ. ایسا آقا تو مجھے دکھاؤ کہیں لا کر جو دامن بھی بھر رہا ہے اور پھر بھی کہہ رہا ہے کہ اور کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو. جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ. اور پیر صاحب لکھتے ہیں کہ پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہ رہ کے نصیر آج، پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہ رہ کے نصیر آج، آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ، آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ. اور جس طرح شفاعت کا ذکر ہو رہا تھا، علامہ صاحب فرما رہے تھے
کہ رمضان المبارک بھی ہماری شفاعت کرے گا بروز محشر، قرآن مجید بھی ہماری شفاعت کرے گا، یہ صدقہ کس کا ہوگا؟ یہ یقیناً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہوگا، بالکل یہ حضور کی شفاعت کے صدقے یہ شفاعت کریں گے۔ اور پیر صاحب نے ایک اور کلام بھی لکھا، مجھے ایک ذوق آ رہا ہے تو میں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں۔ پیر صاحب لکھتے ہیں کہ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، چراغ لے کے جو عشاق مصطفیٰ کے چلے، ہوائے تند کے جھونکے بھی سر جھکا کے چلے۔ اور جس شعر کے لیے میں نے یہ کلام شروع کیا، پیر صاحب نے مقطع میں لکھا، فرماتے ہیں کہ یہ جو اس کلام کا مقطع ہے وہ کیا خوب لکھا، فرماتے ہیں غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، چراغ لے کے جو عشاق مصطفیٰ کے چلے، ہوائے تند کے جھونکے بھی سر جھکا کے چلے۔ اور نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، کیا بات، توجہ کیجئے گا کہ نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ چلتے ہیں، ہمارے ساتھ مہمان اسکالر موجود ہیں، حضرت علامہ مولانا مفتی احمد رضا عطاری المدنی صاحب۔ علامہ صاحب، تراویح کا ذکر چل رہا تھا اور یہ گفتگو چل رہی تھی، یہ بتائیے گا کہ گھر میں نماز جماعت کروا سکتے ہیں تراویح کی، وہ چاہے خواتین میں ہو یا مردوں میں ہو، اس حوالے سے ذرا فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرض یہ ہے کہ فرض نماز جو ہے وہ مسجد کی جماعت واجب ہے، اگر فرض نماز مسجد میں پڑھ لیتے ہیں پھر تراویح کے لیے گھر آ جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر عورتیں بھی گھر میں ساتھ شریک ہوں گی تو اس میں ترتیب کا لحاظ ضروری ہے کہ سب سے پہلے مرد کھڑے ہوں، پھر بچے ہوں، پھر آخر میں عورتیں ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ پھر عورتیں بچوں سے آگے آ جائیں تو پھر بچوں کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ بچوں کی نماز بھی نفلی نماز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اسی طرح مرد جب امام کرے تو اس کی نیت بھی کرے عورتوں کی کہ میں جو میرے پیچھے لیڈیز ہیں ان کی بھی میں نیت کر رہا ہوں نماز پڑھنے کی، تو یہ نیتیں شامل ہوں گی تو پھر نماز ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ساتھ ہی مسجد ہے، بالکل ساتھ ہی، اور کیونکہ انہوں نے مصلی پڑھانے کا اور تراویح کی جماعت کا اہتمام گھر میں کیا ہوا ہے، لہٰذا وہ وہاں جماعت ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ جماعت شروع کرتے ہیں، فرض نماز بھی ادھر ہی ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ نماز تراویح کی جماعت کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ذرا یہ طریقہ غلط ہے، درست نہیں ہے۔ مسجد کا حق ہے جماعت، جی، اگر ہم نے اپنے گھروں میں جماعتیں کروانی ہیں تو مسجد کس لیے بنائی؟ جی جی، ٹھیک ہے نا۔ مسجد بنانے کا مقصد کیا ہے کہ فرض یہاں ادا کرنے، سرکار نے فرمایا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، جی جی، وہاں بھی نماز پڑھو۔ مطلب کیا ہے کہ فرض پڑھنے کے بعد نوافل سننے جو وہ اپنے گھر پڑھیں، تاکہ بچے آپ کے دیکھیں کہ ہمارے والد صاحب کیسے نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری امی کیسے نماز پڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب گھروں میں نماز کا ماحول نہ ہو تو بچے نماز کیسے سیکھیں گے؟ پھر بچوں کو چونکہ مسجد میں آنا منع ہے، کیونکہ بچے مسجد کے آداب سے واقف نہیں ہوتے، شور کرتے ہیں، چلاتے ہیں، دوڑتے ہیں، نمازیوں کے آگے سے گزرتے ہیں، نماز میں خلل پڑتا ہے، تو بچوں کو گھر نماز سکھانی چاہیے۔ اکثر آتے ہیں بچوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر، یار اگر ہم ان کو مسجد میں نہیں لے آئیں گے تو پھر یہ کیسے سیکھیں گے؟ بھائی اس کے لیے سرکار نے بتا دیا گھر پڑھو۔ بچے آپ کو دیکھ کے مصلی بچھا کے کھڑے ہوتے ہیں، جی آپ کی طرح اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں، آپ کی طرح۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا بچہ شرارتیں نہیں کرے گا یا سکون سے نماز پڑھے گا، آپ نے اس کو سکھایا ہے، پھر بھی ٹھیک ہے۔ اصل میں اب یہ بچوں کا پتہ نہیں ہوتا، آپ کے سامنے شریف ہے، جی جی جی، جب مسجد میں جاتا ہے تو اس جیسے کئی اور کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی بھول جاتا ہے کہ ابو کہاں ہیں، وہ کبھی بھاگ کے کہاں جائے گا، کبھی کہاں جائے گا، تو اس طرح۔ ہاں جی، تو اس لیے بہتر یہ کہ نہ لے جایا جائے۔ اچھا، ماشاءاللہ علامہ صاحب، یہ بھی رمضان المبارک میں یہ بھی دیکھا گیا ہے اور یہ اکثر لوگ کرتے بھی ہیں اور ہوتا ہے اکثر ہی کہ لوگ صدقات و خیرات کرتے ہیں، اور زکوٰۃ بھی رمضان المبارک میں نکالنے کا یہ ایک طریقہ ہے اور لوگ نکالتے بھی ہیں۔ اس حوالے سے سونا چاندی اور زمین وغیرہ اور جانور پر زکوٰۃ ہوتی ہے، اس حوالے سے ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سونا اور چاندی تو مال زکوٰۃ میں سے ہی ہیں، چاہے آپ ان کو پہنیں یا نہ پہنیں، یعنی کہ اور مرد کے لیے تو ظاہر سونا حرام ہے، تو مرد کے لیے چاندی وہ 4.5 ماشے سے کم، ایک انگوٹھی جائز ہے، اس میں بھی 1 نگ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ مرد کے لیے چاندی وغیرہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ تو عموماً یہی ہوتا ہے، ہم اپنے بچیوں کے لیے لے کے رکھتے ہیں
گھر میں ہماری خواتین استعمال کرتی ہیں. تو اگر ان دونوں کی قیمت, کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے, تھوڑا سا چاندی ہے, اگر دونوں کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو جاتی ہے تو پھر وہ مال زکوٰۃ ہے, اس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے. بقیہ رہا جی پلاٹس مختلف نیتوں سے خریدے جاتے ہیں. ایک تو یہ نیت ہے جی ہم اس پلاٹ کو بیچ کر وقت مناسب پر جب اس کے ریٹ بڑھ جائیں گے تو ہم اس کو بیچیں گے اور زیادہ رقم حاصل کریں گے, تو یہ پھر آپ کا مال زکوٰۃ ہو گیا, کیونکہ مال تجارت ہے. جو مال تجارت ہوتا ہے وہ بھی مال زکوٰۃ ہوتا ہے, اس پہ بھی آپ کو سال گزرنے پر زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. یا آپ نے پلاٹ اس لیے خریدا ہے کہ یار جو ہے وہ ہم اس پہ دکان بنائیں گے, یا ہمارا گھر تنگ ہے, چھوٹا ہے, جب پیسے جمع ہو جائیں گے تو اس کو تعمیر کر کے اپنا گھر تھوڑا وسیع کر لیں گے, تو ایسی صورت میں یہ جو پلاٹ ہے یہ آپ کا مال زکوٰۃ نہیں ہے, اس پر آپ کو زکوٰۃ سالانہ نہیں دینی پڑے گی. اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے پلاٹ خریدا اور پلاٹ خرید کر اس کے اوپر جو ہے نا وہ گھر تو بنا دیا لیکن وہ کرائے پر دے دیا, تو یہ مال تجارت میں آئے گا؟ نہیں, جو گھر آپ نے کرائے پر دیا ہے وہ گھر بھی آپ کا مال زکوٰۃ نہیں ہے, تجارت نہیں ہو رہی آپ پہ. ہاں البتہ اس کے ذریعے جو کرایہ آئے گا وہ آپ جمع کرتے رہیں گے, سال بعد جب آپ زکوٰۃ کے حساب لگائیں گے اس میں سے جو بچا ہوا گا وہ بھی آپ کے مال زکوٰۃ میں کاؤنٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. بقیہ ہے جانور, آپ نے جانور کا بھی ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے, تو جانور جو ہے دو نیتوں سے پالے جاتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو پالنے والے کہتے ہیں یہ اب عید آنے والی, عید قربان, اس پہ ہم اچھے مہنگے ریٹوں میں اس کو بیچیں گے. تو ایسی صورت میں یہ جو آپ کا جانور ہے یہ بھی آپ کا مال زکوٰۃ بن گیا ہے, کیونکہ مال تجارت بن گیا. مال تجارت مال زکوٰۃ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اور اگر آپ نے اس لیے لیا یار بچوں نے دودھ پینا ہوتا ہے تو فائدہ ہوتا ہے, کبھی قربانی کرنی پڑ جاتی ہے, کبھی جو ہے وہ مہمان آ جاتے ہیں تو ان کے لیے اچھا گوشت بنا لیتے ہیں, عقیقے کے نیت سے اس کو کھلایا ہوا, تو ابھی آپ کا مال تجارت نہیں ہے, تو اس لیے مال زکوٰۃ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک. اچھا علامہ صاحب ایک اور بات, خود تو کرائے کے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ پلاٹ بھی لے کے رکھا ہوا ہوتا ہے, یا ایک دو پلاٹ اور لے کے رکھے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس جیسے اس کو بنائیں گے تو پھر اس کے پاس رہیں گے, لیکن اس سے یہ اکثر اوقات دیکھا گیا خود تو کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں, وہ پلاٹ لے کے رکھ لیتے ہیں, تھوڑا عرصہ گزرتا ہے اس کے اوپر وہ زیادہ اضافہ مال میں اضافہ ہو جاتا ہے, اس کو سیل کر کے اور لے کے رکھ لیتے ہیں, تو یہ بھی مال تجارت میں ہے. دیکھیں نیت کیا ہے, بیچنے کی نیت تو ہے نا. جی جی, وہ کہہ رہا ہے جی ہم اس کو بیچیں گے پھر اس سے مال کما کے جو اچھی اور لے لیں گے اور کچھ رقم ملا کے بڑا پلاٹ لیں گے, تو بیچنے کی نیت آ گئی تو مال تجارت ہے. اگر اسی نیت سے رکھا ہوا ہے, سال گزر گیا تو وہ مال زکوٰۃ ہے, اس میں سے زکوٰۃ آپ کو نکالنی پڑے گی. جی ٹھیک, ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور آسان انداز سے ہمارے جو گفتگو اور سوالات چل رہے ہیں, کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عشر رحمت کے حوالے سے بھی ہم نے گفتگو کی, اور رمضان المبارک میں جو مسائل درپیش آتے ہیں اس حوالے سے بھی علامہ صاحب سے گفتگو چل رہی ہے. علامہ صاحب روزہ کے حوالے سے میں کچھ پوچھنا چاہوں گا کہ قے آ جائے روزہ کی حالت میں تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قے کا آنا دو طرح سے ہوتا ہے, ایک تو وہ خود بخود آ گئی ہے, دوسرا قے والے نے خود اپنے ساتھ کچھ کیا ہے, انگلی وغیرہ مار دی ہے تو وہ اس نے قے آئی ہے. اگر وہ خود بخود آئی ہے, معدہ خراب ہو گیا, پیٹ خراب ہو گیا, متلی آنے لگی, پھر خود بخود قے آ گئی, اس سے تو روزے پہ کوئی اثر نہیں ہے, روزہ برقرار ہے. لیکن اگر جی متلا رہا تھا, پریشان ہو رہا تھا, اب الٹی بھی نہیں آ رہی اور جو ہے تنگ کر رہا ہے, اب مجبوراً اس نے اپنے وہ حلق میں انگلیاں ڈال کر اور اس نے وہ قے کی ہے, تو ایسی صورت میں اگر قے منہ بھر ہے تو روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا. اچھا اس طرح بھی ہوتا ہے کہ وہ قے آ جائے تو وہ باہر نہیں آتی لیکن وہ اندر چلی جاتی ہے. ہاں, منہ بھر جو قے ہوتی ہے اس کو روکنا مشکل ہوتا ہے. جی جی, تعریف اس کی یہی ہوتی ہے کہ جس کو بتکلف روکا جا سکے, جو ہے بندہ روکے گا تو بڑا مجبور ہو کے روکے گا, تو ایسی اگر قے کو ایک تو لے جانا خطرناک ہوتا ہے, بالکل ٹھیک ہے, اگر آئے تو اس کو آنے دیا جائے, لیکن پھر بھی جو شرعی مسئلے کے اعتبار سے ہے کہ اگر اس کو روک لیتا ہے, خود روک لیتا ہے, تو اس میں یقیناً اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت ہی آسان انداز سے ہمارے سوالات جو چل رہے ہیں, جو ہمارا موضوع ہے اس کے اوپر گفتگو فرما رہے ہیں علامہ احمد رضا عطاری المدنی صاحب. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں فیض رمضان اور رمضان المبارک کی خصوصی نشریات. وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا, ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. فیض رمضان فیض رمضان
फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान। जैसे लोहा एक धातु तो है मगर ये सोना नहीं, इसी तरह हर प्लास्टिक 100% खालिस फर्नीचर ग्रेड मटेरियल नहीं, सिर्फ बॉस प्योरो दे 100% खालिस मयार की जमानत। बनाए बॉस रिलैक्सो को 100% रिस्क फ्री। बॉस रिलैक्सो के रंग इंतहाई खुशनुमा, दिलकश और जाज़बे नजर। बॉस रिलैक्सो दे 7-20 साल और पड़े सिर्फ 81 रुपए में फी साल। तो धोखे से बचिए क्योंकि सिर्फ बॉस प्योरो है पहचान स्ट्रॉन्गेस्ट रिलैक्सो चेयर की फ्रॉम द हाउस ऑफ बॉस। सिटीजन लग्जरी डिजाइनर कलेक्शन चार्म, पाकिस्तान की सबसे ज्यादा मजबूत प्लास्टिक चेयर्स, प्रेस्टीज 5 kg सॉलिड प्लास्टिक, क्योंकि हम ही सोचते हैं सबसे स्टाइलिश, सिटीजन, इनोवेटिव, ड्यूरेबल, कंफर्टेबल। अच्छी वॉशिंग मशीन खरीदना एक मुश्किल काम, मगर GFC फैंस ने किया ये काम आसान और लाए GFC वॉशिंग मशीन। इसमें लगी ताकतवर मोटर जो बनी इलेक्ट्रिकल स्टील शीट और 100% कॉपर वायर से, इसीलिए चले पूरी ताकत से और बिजली भी बचाए। बड़े टब की वजह से ज्यादा कपड़ों की करे जम के धुलाई, इधर उधर की छोड़े, सिर्फ GFC वॉशिंग मशीन लाए। GFC होम अप्लायंसेज, हम करते हैं साथ चलने का वादा। फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं रमज़ान मुबारक की खसूसी नशरियात फैज़ रमज़ान और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फैज़ इमाम कमरी। गुफ्तगू चल रही थी हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद रज़ा अत्तारी अल-मदनी साहब से। इंशाअल्लाह वो गुफ्तगू चलती रहेगी। हमारे साथ मेहमान सनाखा मौजूद हैं जनाब मोहम्मद फैसल अब्बास कादरी साहब। फैसल भाई, कोई कलाम पेश फरमाएं जिससे हमारी रूह ताज़ा हो जाए। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोहणिया, सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोहणिया। लखा तेरे ते दुरूद ते सलाम सोहणिया, लखा तेरे ते दुरूद ते सलाम सोहणिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। लखा तेरे ते दुरूद ते सलाम सोहणिया। तेरे सदके जहान सारा बणिया, तेरे वास्ते कुरान सारा बणिया। हाँ, तेरे वास्ते कुरान सारा बणिया। पाया तेरे जिया किसे ना मकाम सोहणिया, पाया तेरे जिया किसे ना मकाम सोहणिया। लखा तेरे ते दुरूद ते सलाम सोहणिया जी, लखा तेरे ते दुरूद ते सलाम सोहणिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। लखा तेरे ते दुरूद ते सलाम सोहणिया। तेरा मुख जीवे मर के कुरान दे, तेरे कम जीवे कम रहमान दे। हाँ, तेरे कम जीवे कम रहमान दे। तेरा मुख जीवे मर के कुरान
کم جینے کم رحمان دے، ہاں تیرے کم جینے کم رحمان دے، تیرے در تے فرشتے غلام سونیا، تیرے در تے فرشتے غلام سونیا جی، تیرے در تے فرشتے غلام سونیا، لکھا تیرے تے درود تے سلام سونیا جی، لکھا تیرے تے درود تے سلام سونیا، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، لکھا تیرے تے درود تے سلام سونیا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آواز و انداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، ہماری گفتگو چل رہی تھی مسائل رمضان کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ مفتی احمد رضا عطاری قادری صاحب۔ علامہ صاحب، وہ روزہ ٹوٹنے کے حوالے سے ہم بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کر رہے تھے، تو یہ بھی اکثر مسائل لوگ پوچھتے ہیں، یہ مسئلہ بھی کہ نکسیر پھوٹ آئے تو کیا اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکسیر اگر پھوٹ پڑے، خون آ رہا ہے، جاری ساری ہے، تو اس سے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے آپ پورے جسم کا خون نکلوا لیں، نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کے ٹوٹنے کا تعلق ہوتا ہے جسم کے اندر کچھ جائے۔ ہاں، اگر نکسیر بہی خون کا کوئی حصہ جسم منہ سے بہ رہا ہے، اگر ہلکا سا کچھ اس کے ذرات منہ میں چلے گئے، اس کے کوئی قطرہ منہ میں چلا گیا، وہ تو روزہ توڑنے کا باعث بن سکتا ہے۔ بنفس ہی جو ہے، جو نکسیر ہے، یہ روزہ توڑنے کا سبب نہیں ہوتی۔ جی ٹھیک ہو، یہ بھی فرما دیں کہ افطاری کے ٹائم ہم دعا پڑھتے ہیں، اور کیا وہ روزہ کھولنے سے پہلے دعا پڑھی جاتی ہے یا روزہ کھولنے کے بعد پڑھنی چاہیے؟ اس حوالے سے ہاں جی، ہمارے ہاں عموماً رواج یہی ہے کہ روزہ کھولنے سے پہلے ہی ہم افطاری کی دعا پڑھتے ہیں، لیکن ہم اگر اس پہ غور کریں الفاظ پہ، تو الفاظ ماضی کے ہیں، یعنی کہ اللہ میں نے تیرے نام سے روزہ کھول لیا، تو یہی مستحب ہے، بہتر ہے کہ بعد میں پڑھ جائے، لیکن پہلے پڑھنا گناہ نہیں ہے۔ اگر کوئی پہلے پڑھ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ دعا میں بسا اوقات ماضی بطور مستقبل کے بھی استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی پہلے پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بعد میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ یہ تو مسئلہ جو میں پوچھنے لگا ہوں آپ سے، یہ مسئلہ ایسا ہے علامہ صاحب کہ اکثر اوقات دیکھا گیا ہے، کیلنڈر لوگوں کے پاس موجود ہیں، انہوں نے ٹائم دیکھے ہوئے ہیں، یا علامہ صاحب کوئی مسجد کے امام صاحب نے مسجد کے اسپیکر میں اذان بھی دے دی، اس کا اعلان بھی کر دیا کہ اب سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، تو کھانا پینا بند کر دیں، اس حوالے سے یہ الفاظ بولے جاتے ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں یہ ابھی 2-4 منٹ ہیں، تو لہٰذا جلد جلدی اس کو اختتام کی طرف لے جاؤ اور جلدی جلدی ختم کرو، ابھی 2-4 منٹ 5 منٹ اس میں گزار دیں، یا اذان ہو رہی ہے اور لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، تو یہ کیا اس سے روزہ ہمارا رہے گا یا نہیں رہے گا؟ اس کو سحری بھی مانی تھی، کیونکہ سحری اسے کہتے ہیں کہ روزہ سٹارٹ ہو تو سحری ہوگی نا، اگر نہیں ہوگی تو آپ کھانا ہی کھا رہے ہوں گے، اس کو سحری تو نہیں بولا جائے گا۔ اس حوالے سے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کیلنڈر 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ کیلنڈر ہوتے ہیں جو ہمارے نیٹ پہ شو ہو رہے ہوتے ہیں، خاص کر جو ہماری جو تحریک دعوت اسلامی کا آج کل بڑا کیلنڈر چل رہا ہے، تو جو نیٹ پہ آ رہا ہے وہ بالکل ایگزیکٹ ہوتا ہے تقریباً، اور جو ہمارا پیپر پہ چھپا ہوتا ہے جس کی ہم چھپائی کر رہے ہوتے ہیں، کیلنڈر عام چل رہے ہوتے ہیں، تو اس میں 1 منٹ کی تقریباً گنجائش ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں 1 منٹ والی بات ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، تو نیٹ پہ جو دیکھ رہا ہے تو وہ تو بالکل آسرا نہ کرے، صحیح، ٹھیک ہے نا؟ وہ ایگزیکٹ ٹائم پر ہی، اکثر ہمارے پاس موبائل ہی ہیں، جی جی ہم نیٹ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بالکل ایسے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو تو بالکل
نہیں رسک لینا چاہیے. فوری طور پر اتنا آپ 3 بجے سے اٹھے ہوئے ہیں, محنت بھی کر رہے ہیں, اب 1 منٹ میں آپ کی پوری محنت ضائع ہو جائے, کیا فائدہ؟ آپ کا اٹھنا اور کھانا پینا سحری نہ کہلائے. ہاں سحری نہ کہلائے. آپ کو علماء فتویٰ لگا دیں جی اب آپ کا روزہ نہیں ہے تو پھر کیا ہو جائے گا. تو اس لیے احتیاط یہ جو ہی کہیں کہ آپ کھانا پینا بند کر دیں. اور یہ جو 1 منٹ والی تخصیص ہے اس میں بھی 1 منٹ کا مطلب 1 منٹ ہی ہے, 1-2 منٹ ہوتا ہے اس کا رکھے نا آپشن نا. جی 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 وہ تو میں نے وہ ویسے کہ بطور مجبوری الگ بات ہے, 1 منٹ کی گنجائش بس. خواہش یہ ہونی چاہیے کہ پہلے بند کریں, جیسے کہ ہمارے بتا رہے ہیں فیصل بھائی کہ پہلے ہی بند کرنا چاہیے. روزے کی حفاظت کریں. ہم کھانے پینے کے لیے نہیں جو کھڑے ہوئے, ہم تو روزہ رکھنے کے لیے کھڑے ہوئے, رکھنے کے لیے سحری ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو اس کی نگہداشت کی جائے, جتنی اہمیت ہم دیں گے سحری کو بر وقت تو اتنا ہمارا زیادہ فائدہ ہے. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی گفتگو قبول فرمائے. آپ نے جو مسائل ہمیں سکھائے اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین, علامہ مفتی احمد رضا عطاری قادری صاحب ادارۃ الاحناف بھی چلا رہے ہیں, جس میں جو مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے, جس حوالے سے بھی دینی مسائل ہیں اس پر فتاوی جات بھی ملتے ہیں. آپ فیس بک پر جا کر ان کو جوائن کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو جو مسائل درپیش ہیں آپ وہ ادارۃ الاحناف سے اس کا فتویٰ لے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ تشریف لائے, آپ نے وقت عطا کیا. فیصل بھائی تشریف لائے, آپ کا شکریہ. قاری عبدالرؤف صاحب تلاوت فرما گئے, ان کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر و. ناظرین, اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا لکھا ہوا خوبصورت کلام. آپ فرماتے ہیں کہ زہ عزت و اطلاع محمد, زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. کیا معراج کا ذکر آ گیا کہ زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. دیکھیے کتنا خوبصورت شعر لکھا اور کیا کچھ سکھا گئے اعلیٰ حضرت ہمیں شعر میں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد, خدا چاہتا ہے رضا محمد. اور رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے, رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد, کہ ہے رب سلم صدائے محمد. آپ حضور سے عشق, حضور سے محبت اس انداز سے رکھیں, حضور کی تعلیمات پر عمل کریں, تب آپ وجد کرتے ہوئے پل صراط سے گزریں گے. آپ کو محشر کے میدان کا بھی مزہ آئے گا. اللہ تعالی ہماری یہ حاضری قبول فرمائے. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل. سٹی نیوز کی خصوصی نشریات فیض رمضان اپنے میزبان محمد فیض امام قمری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیض رمضان, فیض رمضان, فیض رمضان, فیض رمضان.